السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصدع بما تؤمر المشرکین انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یضیق صدرک بما یقولون فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ محترم سامعین کرام، یہ آیتیں قرآن مجید کی سورہ ہجر کی آیتیں ہیں، آخری آیتیں ہیں، آخری رکوع کی آیتیں 94 سے لے کے 99 تک ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کو جو ارشادات ہے، ان مطالب سے پہلے آپ کے سامنے میں ایک بات رکھوں تاکہ آیتیں جب پڑھنے کے بعد الحمدللہ یہ بات واضح ہو جائے کہ سب سے جو بنیادی کام انبیاء کے تفویض کیا گیا وہ کیا ہے، اور اللہ کا کیا حکم ہے جس کو کرنا ضروری ہے، جس کے بغیر ہمارا جو ایمان عمل صالح اللہ کے پاس قابل قبول نہیں۔ تو وہ کام کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جو مسائل، جو مشکلات، جو مصیبتیں آتی ہے، جو ایذا رسانی پہنچائی جاتی ہے، اس سلسلے میں اللہ رب العالمین اپنی طرف سے کیا کر رہے ہیں؟ تیقن دلا رہے ہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو ارشادات کے جو مطالب یوں ہیں: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، بلا جھجک جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ اس کو صاف صاف کھلے کھلے بول دیجیے، بیان کر دیجیے، ظاہر کر دیجیے۔ کن سے؟ مشرکین سے۔ واعرض عن المشرکین، اور مشرکین سے کیا کریے؟ ان کی پرواہ مت کریے، اعراض کریے، پرواہ مت کریے۔ انا کفیناک المستہزئین، بلا شبہ یقیناً ہم کیا ہے؟ تمہاری ان مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں کافی ہے، ان کے لیے ہم کافی ہے۔ پھر وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ مع اللہ ہے، رکھیے یہاں پر یہ خاص بات ذہن میں رکھنا، ایک ہے من دون اللہ ہے، ایک ہے مع اللہ۔ من دون اللہ سے مراد اللہ کو چھوڑ کر پکارنا، مع اللہ سے مراد اللہ کے ساتھ پکارنا۔ تو اللہ ماشاء اللہ ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر تو نہیں پکار رہے ہیں ہم، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی اللہ کا الہ قرار دیں۔ تو یہ ہے مع اللہ کے تعریف میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا لیے، حاجت روا، مشکل کشا، فریاد بنا لیے ہیں۔ عنقریب ان کے انجام جو ہے نا معلوم ہو جائے گا۔ جو عقائد اختیار کرے ہیں، جس کے متعلق آپ کو حکم دیا جا رہا صاف صاف کھلے طور پر بتا دینے کا، اس کے برخلاف عقائد پر جمے ہوئے ہیں، مشرکانہ عقائد پر جمے ہوئے ہیں، ان کو ان کا انجام آخرت میں معلوم ہو جائے گا۔ فسوف یعلمون وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں تم پر، یہ باتیں جو رکھ رہے ہیں تمہارے سامنے، اس سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، ہم یہ جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ یہ جو مختلف باتیں، تکلیف کی باتیں جو تم پر بناتے ہیں، ہم جانتے ہیں اس سے آپ کے دل کو کیا ہے؟
رنج و تکلیف پہنچتی ہے، دل تنگ ہوتا ہے. لیکن ایسے سلسلے میں کیا کرو تم، یہ ایک اہم بات ہمارے ذہنوں میں ہونا ضروری ہے. ایک بہت بڑی بگاڑ کی اصلاح ہے ان آیتوں میں، وہ یہ ہے آج نماز کے منکر ہیں. آج ایسے بھی اللہ ماشاء اللہ مسلمان طبقہ نکل گیا ہے جو نماز کے منکر ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کھلا طور پر جو ہے نا وہ آیات کے اوپر منشا الہی کا جو طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کیا کرے رسول کے ذریعے سکھوائے. تو طریقہ بتا رہے ہیں، علاج کیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، طریقہ یہ ہے، یہ جو لوگ تکلیف کی باتیں تم کو سنا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں تم کو، جو بھی کہہ رہے ہیں جس سے آپ کے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو لہٰذا کیا کرو آپ؟ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. آپ اپنے پروردگار کی حمد، تعریف اور پاکی بڑائی بیان کیجئے، اس کی تسبیح کیجئے. تسبیح کے معنی انگلیوں پر گننے والی بات نہیں ہے، یہاں پر حمد و تسبیح پاکی اس کی جو ہے نا بجا لائیے اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیے. سجدہ کرنے والے کے مراد کیا ہے؟ نماز ہے، یعنی آپ نماز قائم کرنا، نماز کے ذریعے مدد چاہنا، یہ اللہ رب العالمین کے مطالبات ہے کہ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. آپ اللہ رب العالمین کی حمد و تسبیح بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے پروردگار کی بندگی کریے یہاں تک کہ آپ کی موت واقع ہو جائے. عبادت کب تک ہے؟ عبادت موت تک ہے، موت کے بعد کوئی عبادت نہیں ہے. یہ خاص بات ذہن میں ہونا. یہ آیات کے مطالب تھے. دیکھیے اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، اللہ رب العالمین انسانوں ہی میں سے کہ ایک انسان کو رسول بنائے اور رسول بنا کر اس پر اپنی کتاب کو نازل کرے. اگر اللہ چاہتا، ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے ہمارے ذہنوں میں، اللہ اگر چاہتا تو ہر آدمی کو رسول بنا دیتا، لیکن اس سے ہوتا کیا؟ اختلاف رونما ہوتا. تو اللہ رب العالمین کیا کیے ہیں، ہم ہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما کر اس پر اپنی کتاب کو نازل کرے تاکہ امت واحدہ بنے، امت اختلاف میں نہ بٹے. کیونکہ اگر ایک گھر کے ایک باپ اور 4 بچے ہیں تو ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں کتاب دے دی جاتی تو ہر ایک آدمی اللہ کے منشے کو اپنے مطابق سمجھتا اور عمل کر لیتا، تو اس سے کیا ہو جاتا؟ فساد ہوتا. تو اس فساد سے رکانے کے لیے، اختلافات کو دور کرنے کے لیے، انسانوں کو امت واحدہ بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں ہی میں سے ایک انسان کو رسول بنایا، اس پر کتاب نازل کرا. اور یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم. اور اللہ رب العالمین کا منشا کیا ہے؟ ہم انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کا واضح کر دیے ہیں الحمدللہ. وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، موت کے بعد کی ابدی زندگی، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے. تو ادھر اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ. تم بعض کے دشمن ہو، انسان اور شیطان. تم کو ایک وقت مقرر تک کے لیے دنیا میں ٹھہرنا ہے، اس کو برتنا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، یوٹیلائز کرنا ہے، پھر تم کو میرے طرف واپس لوٹ کر آنا ہے. تو پھر یہاں سے تم اتر جاؤ. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. دیکھیے کتنی اللہ رب العالمین کا شکر ہے، ہمارے مقصد زندگی کو اللہ رب العالمین ان آیتوں میں تجویز فرمائے. ہماری مقصد زندگی اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا اڑنا اور دنیا میں نام و نمود، شہرت، ترقی کرنا یہ نہیں ہے. بتا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے مقصد زندگی یہ ہے کہ تم کو یہ چند دن کے لیے یہاں ٹھہرنا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے. تمہاری اصلی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس کو سنوارنے کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہاں سے اتر جاؤ.
تمہارے پاس وقتاً فوقتاً کیا آئیں گے؟ ہدایتیں آتی رہے گی، رسولوں کی شکل میں اور کتابوں کی شکل میں۔ جو انسان اللہ کو الہ واحد مان کر مقصد زندگی آخرت کو سامنے رکھ کر دنیا کو استعمال کرے گا، اس کے لیے کوئی قسم کا خوف نہیں ہوگا جہنم میں جانے کا، اور جنت کی نعمتوں سے محرومی کا غم بھی نہیں ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا، اب اس مقصد زندگی سے بھول کر عقائد میں مشرکانہ عقائد اختیار کر لیں گے، رسولوں کے طریقے کے خلاف زندگی گزاریں گے اور دنیا برائے دنیا کا زندگی گزاریں گے، تو اللہ فرماتے ہیں جو والذین کفروا، جس نے انکار کیا اس چیز کا، کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، یعنی سرے سے انکار، نہ اللہ ہے، نہ رسول ہے، نہ آخرت ہے، نہ کتاب ہے، اور جھٹلانا کیا ہے؟ عملی کفر ہے، عمل سے ایراض کرنا، عمل سے پہلتوی اختیار کرنا، یہ بھی جھٹلانے میں کی تعریف میں آتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کا انجام آخرت میں دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ تو اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کو بھیجتے وقت ہی ہمارے مقصد زندگی کو متعین کر کے بھیج دی۔ تو لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے اس مقصد زندگی سے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے مقصد زندگی سے ہم کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم کو عذاب جہنم کا مستحق بنانا اس کی کارستانی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل کر کے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور ان آیات کی روشنی میں ہم کو یہ بات واضح ہو رہی ہے، دعوت الی اللہ کا طریقہ بھی انبیائی طریقہ ہونا ضروری ہے۔ اگر میں اپنے طرف سے کوئی دعوت کا کام کر رہا ہوں، سوشل ورک کو پرائیورٹی سب سے پہلے دے رہا ہوں اور ایمان کو نہیں چھیڑ رہا ہوں، مشرکانہ عقائد کی جو ہے نا اصلاح نہیں کر رہا ہوں، اور دعوت و تبلیغ کا طریقہ انبیائی طریقے سے ہٹ کے ہے، وہ دعوت و تبلیغ کا طریقہ چونکہ انبیائی طریقے کے خلاف ہے، وہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا، نہ کارآمد ہوگا۔ یہ خاص بات ذہن میں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اللہ کے رسول کو، جو کون ہے ہمارے لیے، یہ خاص بات میں آپ کے سامنے رکھتے چلوں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو آخرت میں اللہ کے پاس ملاقات کا امیدوار ہے، جو کثرت سے اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ اپنے طور پر نہیں، اللہ اللہ بھی بولنا ہے تو اللہ کے طریقے پہ بولنا، اللہ کے رسول کا طریقہ۔ اگر اللہ اللہ بھی ہم اپنے طریقے سے کریں گے تو اس پر بدعت کا اطلاق ہوگا۔ جیسے کہ آج کتنے طریقے ہیں ہمارے پاس، اللہ رسول کے طریقے کو جو ہے نا خلاف جو ہے نا درود کی محفلیں ہیں، ثواب و برکت کے کتنے جو ہے نا ایسے کام ہیں، بنجیاں گنتے چلے جا رہے ہیں، اور دوسرے جو ہے نا درود کی محفلیں، ایسے کتنے ہیں طریقے، سلام کے طریقے ہیں۔ لیکن اللہ اللہ بھی بولنا ہے تو اللہ کے رسول کے طریقے پر بولنا، یہ صحیح طریقہ طریقے سنت ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہمارے لیے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے۔ یہ بات سورہ احزاب کی 21 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھ کے سنائیں۔ اللہ کے رسول پر جو ایمان لائے اور اس طریقے پر عمل کرے وہ جماعت ہے صحابہ کی جماعت۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ہدایت آ جانے کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اور سبیل المومنین کا راستہ چھوڑ کر، یعنی اس وقت کے ایمان والے صحابہ کرام تھے نا، ان صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر نیکی اور ثواب کا دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو ہم ان کو اسی راستے پر چھوڑ دیتے ہیں جدھر بھی جانا چاہتے ہیں، اور انجام کے اعتبار سے ان کا انجام کیا ہوگا؟ آگ ہوگا، دہکتی ہوئی آگ۔ تو یہ اللہ کے رسول اور صحابہ ہمارے لیے معیار ہے ایمان اور عمل میں۔ تو دعوت کا طریقہ بھی کیسا ہونا؟ انبیائی طریقے کے مطابق ہونا۔ تو اللہ رب العالمین فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جو حکم تم کو دیا جا رہا ہے تمہاری رب کی طرف سے، تم اس کو بلا جھجک، بلا چو و چرا
لوگوں میں پہنچا دو. اور وہ پہنچانے میں سب سے پہلی چیز پہنچانے والی کیا ہے؟ جو انسان کو کل آخرت میں جہنم کے حوالے کرنے والی، وہ ہے اللہ کے ساتھ اللہ کو چھوڑ کر مردہ اور غائب ہستیوں کو اپنا حاجت روا بنانا، مشکل کشا بنانا، اور جو ہے نا اولاد دینے والا سمجھنا، اور اپنا ماتھا ٹیکنا، نظر و نیاز، منتیں مرادیں، اور اسباب کی دنیا میں بغیر اسباب کے بھی نفع پہنچتا ہے، نقصان سے بچ سکنے کا تصور شیطان آج اللہ ماشاء اللہ ہمارے مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کر دیا. اسی لیے کیا کر رہے ہیں؟ ڈوریاں بن لے رہے ہیں، تعویذیں لٹکا لے رہے ہیں، آیتیں پڑھ کے پھونک لے رہے ہیں جسمانی بیماری دور ہونے کے لیے. یہ بھی شرک ہے. اس عقائد میں جو انسان بھی گرفتار ہے ان کو اس عقائد سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے جو رسول پر نازل کی گئی، اور پورے انبیاء یہی کام کرے سب سے پہلے. اس کے بعد ہی ہمارے اعمال کی اصلاح ہوگی. یاد رکھیے، عقائد کی درستگی کے بعد اس کو تو نماز پڑھ، طہارت سے پاکی اختیار کر، فلاں عمل کر بولنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود بخود عمل کرے گا. کیوں؟ اس کے اندر خوف آخرت پیدا ہو جائے گا. اللہ کے ساتھ شرک اگر کرے گا تو اس کے سارے اعمال نیک، ڈھیر سارے اعمال کیا ہوا ہوگا، وہ اعمال اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوں گے. اس کا وزن قرار نہیں دیا جائے گا. اس کا وزن اعمال کا پڑھلا کیا ہوگا؟ اعمال تو نیک بہت سارے ہیں، لیکن ایمان میں شرک ہے تو اس کے اعمال کا پڑھلا ہلکا ہو جائے گا. یہ خاص بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے. یہ بات ہمارے مولویوں کے اور ہمارے رہبروں کے، ہمارے مفتیان کے، ہمارے عالم دین کے کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اللہ والو. یہ انبیائی طریقہ ہے. آپ کا پروردگار جو تم کو حکم دے رہا ہے، آپ اس کو کھلم کھلا بلا جھجک پہنچا دو. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور ان مشرکین کی پرواہ کیے بغیر. یہ پرواہ مت کرو کہ وہ تم کو ستائیں گے، تم کو ایذا رسانی دیں گے، تم کو معاشی بائیکاٹ کریں گے، تمہارا سوشل بائیکاٹ کریں گے، تمہارے رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے اگر تم جو ہے نا ان کے خلاف آواز اٹھاؤ گے، ان کو یہ دعوت کا کام پہنچاؤ گے، اس پر عمل کرو گے. تو اس کی تم پرواہ کیے بغیر اس کام کو کرنا، انجام دینا بے حد ضروری اور لازمی ہے. یہ اللہ کے رسول کو حکم ہے، اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں کا بھی یہی کام. ہمارا بھی فرض یہ ہے کہ سب سے پہلا کام اللہ کے بندوں کو راست اللہ سے جوڑنا. یہی انبیائی طریقہ تھا. وارث عن المشرکین، مشرکین کی پرواہ مت کرو. اس کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں نمونہ، جیسے کہ میں نے کہا تھا انبیائی طریقہ ہونا. ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہوئی، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم عداوۃ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے. وہ یہ نمونہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو، جن جو ہے نا مردہ غائب ہستیوں کو تم جو ہے نا معبود قرار دے رہے ہیں، حاجت روا قرار دے رہے ہیں، مشکل کشا قرار دے رہے ہیں، ہم ان سے بیزار ہیں. بے تعلقی کا جو ہے نا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہم ان سے بیزار ہیں. تم میں اور ہم میں عداوت اور دشمنی، بغض، عناد ہے. کب تک؟ یہاں تک کہ تم اللہ الہ واحد پر ایمان نہ لاؤ. تو کتنی بڑی سنگینیت ہے. لیکن ہم کو افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان مشرکانہ عقائد میں گرفتار ہے، پھر جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا ہے. اور جو ہے نا جھوٹی آرزوؤں میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں گے، واسطہ وسیلہ ہے، کل اللہ رب العالمین نقطہ نواز ہے، رحم کر دے گا. یہ سب معاملے کل آخرت میں کام آنے والے نہیں. نہ کوئی رشتے ناتے کل آخرت میں آنے والے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچانے والے ہیں. اللہ کے رسول کا طریقہ دنیا میں ہی عمل کر کے اللہ کی رحمت کے مستحق ہونا ضروری ہے. کل اللہ کے رسول شکایت کریں گے نا، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. سورہ فرقان. اے پروردگار، حقیقت واقعہ یہ ہے کہ میری امت قرآن کو چھوڑ چکی تھی. یہ سورہ فرقان کیا ہے؟ آپ خود فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ بیٹی فاطمہ، پھوپھی صفیہ اور اپنے جو ہے نا رشتہ داروں کو جمع کر کے گھر میں بول رہے ہیں کہ جو ہے نا آخرت کما لو، میں تمہارے آخرت میں کام آنے والا نہیں ہوں. دنیا میں جو کچھ بھی کر سکتا ہوں دنیا میں لے لو، لیکن آخرت میں
تمہارے کام آنے والا نہیں ہوں. تو پھر کیا کر رہے ہیں ہم؟ کہاں جا رہے ہیں؟ قرآن بنیاد ہے نا ہمارے لیے. تو مشرکین کی پرواہ کیے بغیر آپ اس پیغام کو لوگوں تک بلا جھجک پہنچا دیجیے. آپ کی حفاظت کرنا، آپ کو شر سے محفوظ رکھنا، اس کام سے روکنے کے لیے ہر قسم کے جو ہے نا روڑے جو اٹکا رہے ہیں، ہماری ذمہ ہے تم کو اس شر سے حفاظت کرنا بولے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس. سورہ مائدہ آیت نمبر 67. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو نازل کیا جا رہا ہے اس قرآن کو آپ لوگوں تک منواً پہنچا دو. اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے منصب رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اور آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھنا ہمارے ذمہ داری ہے بولے اللہ تعالیٰ. تو یہ کام کرنا بے حد ضروری ہے. دین کی بنیاد لا الہ الا اللہ. لیکن یہ کام نہیں کیا جا رہا. ہم دوسرے جو ہے نا کام کر کے اپنے نزدیک خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ بہت بڑا کام انجام دے رہے ہیں. آج اللہ ماشاء اللہ میں دیکھ رہا ہوں اپنی نظروں سے کہ ہر طرف 99% مسلمان مشرکانہ عقائد میں گرفتار، جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا ہے. آخرت میں جنت کو جانا اتنی آسان بات نہیں ہے بھائی. سب سے اس کے لیے پہلی شرط ایمان کو شرک سے محفوظ رکھنا. اس کے بعد دوسری شرط عمل صالح اختیار کرنا ہے اور جد و جہد کرنا ہے اللہ کے راستے میں. خود جب جد و جہد کریں گے تو ہی مسائل مشکلات آئیں گے نا. بیکاٹ ہوں گا آپ کا گھر سے ہوں گا، پہلے بھائی بہنوں سے ہوں گا، والدین سے ہوں گا، رشتہ داروں سے ہوں گا، پڑوسیوں سے ہوں گا، معاشرے سے ہوں گا. تو جبھی جا کر تم کو جو ہے نا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ کے احکامات پر جب جیسے جیسے عمل کرتے جائیں گے ویسے ویسے آپ پر جو ہے نا امتحان کٹھن سے کٹھن ہوتا جائے گا. وہی تمہارا امتحان ہوگا. تو انا کفیناک المستہزئین، یہ مذاق اڑانے والوں کے لیے میں کافی ہوں. آپ کے مقابلے میں ان کے شر سے محفوظ رکھنا ہمارے ذمے ہیں. مذاق اڑانے دو. ہوا وہ لوگ انبیاء کا مذاق بھی اڑائے، ہنسے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم واوحی الی ھذا القرآن لینذرکم بہ ومن بلغ اینکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون. سورہ انعام آیت نمبر 19. گواہی میں اللہ پوچھ رہے ہیں رسول سے سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ کہہ دو کہ گواہی میں سب سے بڑی گواہی اللہ کی گواہی ہے کہ یہ قرآن مجھ پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا ہے اور میں اس قرآن کے ذریعے تم کو آخرت کی ابدی زندگی کے عذاب سے ڈراتا ہوں. اور جس تک بھی یہ قرآن پہنچے ان کا بھی یہی کام ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے ابدی انجام سے ڈرائے. اور اس ڈرانے میں سب سے پہلا ڈر مشرکانہ عقائد سے ڈرانا. دیکھیے یہ اللہ رب العالمین اپنے کتاب کے ذریعے انبیائی طریقے کے جو ہے نا کو واضح کر رہے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان قریب یہ مشرکانہ عقائد جو اختیار کریں نا، یہ کون ہے؟ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ مردہ اور غائب ہستیوں کو پکارتے ہیں. ان قریب ان کو ان کا انجام معلوم ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو پھر وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، جب آپ مشرکانہ عقائد کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، ان کو دعوت دے رہے ہیں، آخرت کے انجام سے ڈراتے ہیں، تو یہ لوگ آپ کو تکلیف کی باتیں سناتے ہیں، آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. نفسیات ہے، انسان ہے، آخر رسول بھی تو انسان ہوتے. آپ کو ہمدردی تھی امت کے متعلق کہ میرے جو ہے نا اللہ کے بندے جو ہے اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے، تو آپ کے دل میں تکلیف پہنچتی. تو اللہ رب العالمین تیقن دلا رہے ہیں، ایک طریقہ بتا رہے ہیں. اس کا کیا ہے وہ؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. آپ اپنے رب کی بڑائی کبریائی حمد و تسبیح کریے اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیں. یعنی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. ہے نا اللہ کی آیات قرآن مجید میں. یعنی نماز سے کس کو بولیں گے کہ نماز ہے میری نماز مدد کر؟ نہیں، بلکہ نماز وہ طریق عبادت ہے، وہ مشق بندگی ہے
جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کے سامنے قریب ہو جاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ اس طرح 5 وقت دہرانے سے اس کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ عمل صالح ہوتی ہے، برائیوں سے بچتا ہے، خوف آخرت پیدا ہوتا ہے۔ تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یقیناً یہ کام مشکل کا ہے، لیکن ان کے لیے نہیں ہے جو اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دہی کا احساس رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے۔ بڑا یا ایھا الذین آمنوا بالصبر والصلاۃ، یہاں پر بھی یہ کہا ہے اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، یہ اس کا حکم قرآن مجید میں ہے، اور اس حکم پر عمل کرنے کا طریقہ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول کے ذریعے بتائے ہیں، اور اس رسول کے طریقے کو چھوڑ کر اپنے طریقے پر میں قرآن میں جو ہے نا پرندوں کی جو ہے نا عبادت بھی ہے، تسبیح کرتے ہیں، تو میں اپنے طور پر عبادت کر رہا ہوں، اور یہ 5 وقت کی نماز کے جو منکر ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ آیات محل غور ہیں۔ اللہ رب العالمین اوقات بھی بتا دیا نا، سحر کا وقت کا معاملہ کا ذکر ہے قرآن مجید میں، فجر کا ذکر ہے، ظہر کا ہے، عصر کا ہے، مغرب کا ہے، عشاء کا ہے، اور اس حکم پر عمل کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام ابتدائی اور اول اور آخری وقت پر جو ہے نا نماز کا طریقہ سکھائیں۔ ہم پھر نماز کے منکر کیسا ہو سکتے ہیں؟ پھر حج کا طریقہ جبکہ قرآن مجید میں ہے، اے پروردگار ہم کو حج کا طریقہ سکھا، مناسک حج کا طریقہ سکھانے کا جو ہے نا دعا ہے وہاں، تو حج کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ تو اس طرح اللہ کے رسول کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہر حکم کے اوپر کس طرح عمل کرنے کا طریقہ رسول کے ذریعے سکھائے۔ اب یہاں پر رسول کا ہی انکار ہے۔ دراصل جو لوگ نماز کا انکار کر رہے ہیں اور روزے کے طریقے کے، حج کے طریقے کا انکار کر رہے ہیں، وہ دراصل کس کا انکار کریں گے صاحب؟ رسول کے منکر، جبکہ وہ آیات بھی میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، اس کی اہمیت کیا ہے، رسول کی حیثیت کیا ہے، صحابہ کی اہمیت کیا ہے۔ پھر سورہ نساء کی جو آیت ہے 102 اور 103 پڑھی آپ، سفر کا جو ہے نا معاملہ ہے، تو تم اگر سفر میں اختصار کر لو نماز کو تو تم کوئی مذائقہ نہیں، یعنی سفر میں قصر کے نماز کا حکم، اس پر عمل کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں 2 رکعت نماز شارٹ۔ اللہ ہم پر سختی نہیں چاہتا، آسانی چاہتا۔ جنگ کی حالت میں نماز ہے، اس کے بعد کی آیت 103 سورہ نساء، جب تم جنگ کی حالت میں ہو، اسلحہ لے کر تیار رہو، دشمن کیا کر سکتا ہے، وہ تیار ہے، ایک بار ہی تم پر ٹوٹ پڑے، لیکن اس حالت میں اے نبی جب تم نماز پڑھاؤ تو ایک جو ہے نا مسلی ہوتے ہیں، 1 رکعت تمہارے پیچھے جو ہے نا سجدہ، ایک سجدہ کر، جس طرح سجدہ کرتے ہیں وہ چلے جائے، پھر دوسری جماعت جو ہے نا آ جائے۔ تو ایسی حالت میں بھی نماز ہے، تو کیا یہ میٹنگ ہے؟ اور ان نمازوں کے لیے ہر بار جو ہے نا حکم ہے کہ وضو کرو، غسل کا جو حکم ہے، وضو کا جو حکم ہے، کیا ہر بار میٹنگ کرتے وقت جو ہے نا جو لوگ صلاۃ کے معنی میٹنگ لے رہے ہیں، ہر میٹنگ میں کیا وضو کر کے آئیں گے؟ سوچئے، غور کرنا نا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، ایسی شرارتیں جو مشرکین کر رہے ہیں، ایذا رسانی پہنچا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، اس کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ اللہ کی پاکی، بڑائی، حمد و تسبیح کریے اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیے نماز کا۔ تو پھر کیسا نماز کا انکار کر سکتے ہیں؟ غور کرنا، اللہ رب العالمین کی عذاب سے کل آخرت میں بچنے کی کوشش کرنا۔ قرآن سے کوئی نہ کوئی مطلب نکالا جا سکتا ہے، لیکن دیگر قرآنی آیات سے اگر اس کا جو ہے نا آیات کا مطلب ٹکرا رہا ہے تو وہ اس کا جو ہے نا ہم غلط لے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کا طریقہ بھی بے حد ضروری ہے کوئی حکم پر عمل کرنے کے لیے، اسی لیے اس کو قرآن پر جو ہے نا جانچنا ضروری ہے، قرآن فہمی ہونا ضروری ہے۔ ایک آیت لے کر اس کا مطلب نکال کے ایک جو ہے نا میننگ لے لیا نہیں ہوتا، پورے اللہ کے منشے کو سمجھنا پڑے گا۔ اس پورے اللہ کے منشے کو سمجھنے کے لیے پوری قرآن کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس آیات کو انٹر کنیکٹ کرنا پڑے گا، اس کا سیاق اور سباق کو پیش نظر رکھنا پڑے گا، جبھی ہم جو ہے نا کچھ بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت سارے انسانوں کے لیے ہے، ہدایت پر وہی عمل کرتے ہیں جن کو اللہ کا جو ہے نا خوف ہے کہ ہم آخرت میں دوزخ سے بچیں۔ تو قرآن کو سمجھ کر پڑھیے اور اس کی احکامات پر عمل کریے۔ یہ عارضی زندگی ہے، آخرت کی ابدی زندگی اصلی زندگی ہے، وہاں کی کامیابی اصلی کامیابی ہے، یہاں کی کامیابی عارضی ہے، ادنا ہے اور قلیل ہے۔ موت کے ساتھ
ختم ہو جائے۔ یہاں کی شان و شوکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انسان کا کیا ہے؟ جو وہ کھایا، جو پہنا۔ باقی کا جو بلڈنگیں ہیں، کمپنیوں کے مالک بنے ہوئے ہیں، موٹر گاڑیاں ہیں، یہ ساری ورثہ کو مل جائے گی، وراثت کی تقسیم میں چلی جائے گی۔ تو ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال ہی کل اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں کام آنے والے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ امیر المومنین خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وأعلی وأعظم وأجل وأتم أکبر۔